फोन नंबर ले लीजिए दोपहर तक शाम को जैसा भी व्हाट्सएप कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन अम्मा बाद। बुजुर्गान मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज़ का खालिक है। वो बीमारियों को भी पैदा किया और उसका इलाज भी पैदा किया और हुक्म दिया कि जब बीमारी आती है तो उसका इलाज कराओ। इलाज से बेहतर तो परहेज़ है, लेकिन परहेज़ के बावजूद भी जहाँ दवा की ज़रूरत पड़ती है वहाँ दवा लेने का हुक्म दिया गया। तो इस लिहाज से दवा किससे लेना चाहिए, कौन देगा, तो बतलाया गया है कि लिकुल्ली दाइन दवाउन इंदा आलिमी है। जो आदमी वाकिफ़कार है, जो उसको जानने वाला है, उससे रुजू होना चाहिए। और हुक्म है फसलु अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिस चीज़ को तुम नहीं जानते जानने वालों से पूछो, उनसे रुजू हो, उनसे मालूमात हासिल करो। तो इस लिहाज से जो है तिब्बी खिदमत जो है एक अहम खिदमत है। खिदमत खल्क़ के लिए तालीम जैसी है वैसे ही इलाज भी है। ये इलाज का तरीक़ा इस्लाम से पहले से चला आ रहा है और हमारे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उसको वाज़ेह फरमाया। मुख्तलिफ़ दवाओं को आपने वो ज़ाहिर फरमाया, इरशाद फरमाया कि ये दवा खाओ, ये जड़ी बूटी खाओ, ये फ़लाँ चीज़ खाओ, और किस चीज़ में नुकसान है वो भी आपने बतलाया। तो ये जो है तिब्बी नबवी के तौर पर बाज़ किताबें भी शाये हो चुकी हैं। तो इस लिहाज से हमारे अज़ीज़म जो है उवैस सल्लमहु और आपके रफ़क़ाए कार आज ये खिदमत खल्क़ और अपने वालिद माजिद के इसाले सवाब के लिए ये कैंप क़ायम किए हैं। अल्लाह उनकी ख़ब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जिस मकसद के लिए कैंप क़ायम किया गया उसको अल्लाह कामयाब फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन बिरहमतिही। शकरगंज इलाक़े में आज हज़रत शहीदुल्लाह बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के ज़िमन में तक़ारीब के आगाज़ के तौर पे एक मेडिकल कैंप क़ायम किया गया है।
جس کا میں نے ابھی معائنہ کیا، اور یہ حضرت ابو رجا فری میڈیکل کیمپ کے نام سے قائم کیا گیا ہے۔ ویسے حضرت کے زمانے میں بھی یہ میڈیکل کیمپ قائم کیا جاتا تھا اور لوگ کافی تعداد میں اس سے استفادہ کرتے تھے۔ ماشاءاللہ سے ان کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے نے اس سلسلے کو جاری رکھا، بلکہ ان کے عرس کی تقاریب کا افتتاحی پروگرام اسی میڈیکل کیمپ کے ذریعے رکھا گیا۔ برحقیقت بہت اچھا اقدام ہے۔ اس زمانے میں صحت کے اوپر لوگوں کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ گرانی جتنی بڑھتی جا رہی ہے بیماری بھی اتنی مہنگی ہوتے جا رہی ہے۔ ایک غریب کی قوت خرید میڈیسن کے لیے برداشت سے باہر ہے، اس لیے ان چیزوں کی بے حد ضرورت ہے، اور اللہ کے کرم سے یہ کام یہاں پر انجام پایا جا رہا ہے۔ اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے اور مرحوم کی قبر کو بھی نور سے منور کرے۔ حضرت شہید اللہ بشیر صاحب کے جو مشن کو انہوں نے آغاز کیا تھا، اس کو بچے ان کے صاحبزادگان جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خصوصاً علمی خدمات میں ان کا نمایاں رول تھا، اور کافی عرصے سے پابندی کے ساتھ مختلف ماہوں مہینے کی لحاظ مناسبت سے میلاد النبی اور 11ویں شریف اور دیگر تقاریب کا اہتمام کرتے تھے، اور ہمارے شہر کے ممتاز علماء کرام کے بیانات کے ذریعے لوگوں کو استفادے کا موقع فراہم کرتے تھے۔ میری نیک تمنائیں ان کے صاحبزادگان کے ساتھ ہیں، پوری قوت و توانائی کے ساتھ یہ کام کو، اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ بہرحال میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہاں پر مدعو کیا، ایک اچھے کام میں ہم کو بھی شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابو رجا پیر طریقت سید شاہ حسین شہید اللہ بشیر بخاری نقشبندی علیہ الرحمہ کے دوسرے عرس شریف کے موقع پر خدمت خلق کے جذبے کے تحت، یعنی چونکہ والد گرامی علیہ الرحمہ بھی اکثر فرمایا کرتے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے، اسی کیپشن اور اسی مشن کے تحت آج فری میڈیکل کیمپ حضرت ابو رجا فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ اور اس کے ایک تو خدمت خلق کا جذبے کے تحت، دوسری چیز یہ ہے کہ مساجد سے لوگوں کو جوڑنا، یہ دو اہم مقاصد کے تحت آج یہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، جس میں ہمارے ماہر ڈاکٹر حضرت ڈاکٹر سید شعیب قادری صاحب ہیں، جو شہر حیدرآباد کے معروف فزیشین ہے، جنرل فزیشین ہے، آپ کی خدمات ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر آفرین صاحبہ اور ڈاکٹر طہورہ بیگم صاحبہ، ان ڈاکٹرز کی نگرانی میں یہاں پر ہم چیک اپ کر رہے ہیں۔ چیک اپ چل رہا ہے کہ فری کنسلٹیشن، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری میڈیسن بھی تقسیم کی جا رہی ہے۔ تمام جیسا کہ جو ضروری میڈیسنس ہوتے ہیں ان ضروری میڈیسنس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جیسے آپ کے ملٹی وٹامن ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم ہے، زنکوویٹ ہے وغیرہ، وہ مختلف قسم کی، اور چونکہ وائرل سردی کا موسم ہے، بخار وغیرہ کا موسم چل رہا ہے، تو اس کے باعث وائرل جو فیور وغیرہ ہے، ٹائیفائڈ ہے اور نیمونیا، ایسی چیزیں جو چل رہی ہے، اس کے لیے ٹیسٹنگ کا الگ سے ڈائگنوسٹک کا انتظام رکھا گیا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ مقصد کوئی پیسہ کمانا، اور تمام چیزیں فری رکھی گئی ہے اس لیے کہ لوگوں کے لیے کچھ تو فائدہ رہے، اور ایک میسیج جائے کہ بھئی ہم آراس مبارکہ عرس شریف تو کرتے ہیں، عرس شریف کے ضمن میں کوئی خدمت خلق کا جذبہ رہے، اور اس جذبے کے تحت کہ عرس ایک ایسا بھی منائے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ صاحبان عرس جو ہوں گے ان کی ارواح کو اور ان کی ارواح مبارکہ بہت خوش ہوگی۔ آپ حضرات بھی اس کا اہتمام کریں، اور دوسری چیز جو اہم چیز ہے، مساجد سے جوڑیں لوگوں کو۔ ہم نے یہ پروگرام مسجد ہی میں رکھا، چونکہ بارش کے وجہ سے، بارش کے باعث اس کو ہم مسجد سے متصل حیدرآباد مشن اسکول میں منتقل کیا ہے، مگر ہونا یہی چاہیے۔ ہماری مسجدیں ہیں، ایک ایک مسجد کی لاگت اگر آپ دیکھیں تو 4-4, 5-5 کروڑ کی لاگت کی مساجد ہے، مگر صرف 1 گھنٹے کے لیے کھلتی ہے اور بند ہو جاتی ہے۔ اس کے پریمیسس ہے، اس کی پارکنگ ہے، مسجد کے اندر شرعی عذرات ہوں گے، مگر اس کے باہر کی حصے میں، اس کے پریمیسس میں، اس کے احاطے میں، اس کے تحت کوئی کمیونٹی ہال لے لیں، کوئی شادی خانے کے تحت آپ اس قسم کے پروگرامز کر سکتے ہیں، جس سے بلا مذہب و ملت کئی حضرات یہاں پر بھی تشریف لا رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں۔ تو میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی ساری FIRC کی ٹیم کو
سارے حضرات کو، میڈیکل حضرات کو بھی، ڈاکٹرز حضرات کو، اور ہمارے ڈائگنوسٹک سینٹر کے حضرات کو جو چیک اپ کر رہے ہیں ان حضرات کو، تمامی حضرات کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات پر کلمات تبریک اور تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کا افتتاح مفکر اسلام حضرت العلامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مدت فیوز ہو، شیخ الجامع جامع نظامیہ، وہ رکن مسلم پرسنل لا بورڈ، اور مقبول ملت حضرت الحاج سید احمد پاشا قادری MLA یاقوت پورہ، وہ معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین اور دیگر حضرات نے شرکت فرمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔